فضل الصومی، روزے کی فضیلت۔ اس کی اگلی حدیث دیکھتے ہیں کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کرنے کے لیے سونے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ اب روزہ اور قرآن اسی کے لیے سفارش کریں گے جو روزے بھی پورے رکھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا اجزی بی والصیام جنۃ فإذا كان یوم صوم احدکم فلا یرفث یومئذ ولا یسخب فإن سابه احد او قتله فلیقل انی امرؤ صائم والذی نفس محمد بیدہ لا خلوف فالصائم اطیب عند اللہ یوم القیامۃ من ریح المسک وللصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ بیہودہ کلامی کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فراحت حاصل کرنے والا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی ایک خوشی آخرت کی اور ایک دنیا کی۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت، بے شک جنت میں بابن ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون، داخل ہوں گے اس میں روزہ دار، یوم القیامت، قیامت کے دن، لا یدخل، نہیں داخل ہوگا، منہ اس سے، احد، کوئی ایک، غیرہم، سوائے اس کے، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے مسلم اور بخاری دونوں نے روایت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب جنت کے جو دروازے ہیں نیکی کے مختلف کاموں کے لیے مخصوص ہیں، روزہ داروں کے لیے الگ دروازہ ہے، نمازیوں کے لیے، صدقہ کرنے والوں کے لیے، اور کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سارے ہی کام کرتا ہو، اور ایسے میں پھر وہ جس سے چاہے گا وہ داخل ہوگا۔ یہ بھی ایک طرح سے لوگوں کو روزے کا شوق دلانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ ہر شخص کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نمایاں نیکی ہوتی ہے،
کچھ فرائض کے علاوہ نوافل بھی بہت ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند کل فطر اتقاء وذالک فی کل لیلۃ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان میں سیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان عمرو بن مرۃ الجہنی قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شاہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عمر بن مرہ جوہینی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا یہاں تک باب ختم ہوا، کمپلیٹ ہوا۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہوا گروپ سے تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ لیجئے گا، آپ کو آنسر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔